بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل اہدنا الصراط المستقیم۔ جی السلام علیکم، میں ذیشان چاڑک۔ آج میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ یہ پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں، جس میں سب سے پہلے تو ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میری ریکویسٹ جو ہے وہ قبول کی ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں سب دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ صرف ماں نہیں ہے بلکہ سیاسی اور سماجی رہنما رہی ہیں، اور الحمدللہ آج تک جو ہے وہ بہت سی عورتیں، بہت سے بچے بچیاں جو ہیں وہ مستفید ہوتے رہے ہیں۔ جی سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ ڈاکٹر زبیدہ چودھری صاحبہ سابقہ ضلع ممبر گجرانوالہ، سابقہ ضلع ممبر گجرانوالہ 2 مرتبہ، اور سابقہ تحصیل ممبر کاموں کی۔ اس کے علاوہ صدر پاکستان وومن ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، اس کے علاوہ ماشاءاللہ سے ممبر ایشین رائٹر ایسوسی ایشن ہے، کنوینئر مالیاتی کمیٹی تحصیل کاموں کی ہیں آپ، کنوینئر ایجوکیشن کمیٹی تحصیل کاموں کی رہ چکے ہیں، کنوینئر سوشل ویلفیئر کمیٹی تحصیل کاموں کی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ممبر 100 وومن پاکستان پولیٹیشین کمیٹی ہیں، اور اس کے علاوہ گجرانوالہ این جی فورمز کے جو ڈپٹی سپیکر ہیں، نائب صدر اسپیشل شیلٹر ویلفیئر آرگنائزیشن پاکستان، نائب صدر جیوا آرگنائزیشن پاکستان، سینئر نائب صدر جناح ویلفیئر آرگنائزیشن، کنوینئر پرائس کنٹرول کمیٹی تحصیل کاموں کی، صدر کے ایچ ایم اے پاکستان، اور گجرانوالہ کی تمام رجسٹرڈ این جی اوز جو فورمز ہیں ان کی نائب صدر اور ڈپٹی سپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جی صدر تعمیر ملت پاکستان، اور ماشاءاللہ سے مصنفہ ہیں آپ، اور آپ نے دیندار نام سے ایک بک جو ہے وہ لکھی، اس کے علاوہ طائر حرم کے نام سے، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھی پڑھی ہیں، لیکن ابھی وہ منظر عام پر نہیں آ سکی، وہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے وہ بھی آ جائیں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ سے میں نے آج جو ہے وہ اپنے جو ویلاگز ہیں، جو ویڈیوز ہیں، ان کو فل سٹاپ لگایا ہے، اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی اس میں ماں جی کی رہنمائی اور ماں جی کی باتیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ہم اس سے سب مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہم بسم اللہ کر کے شروع کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ آپ پلیز تھوڑا سا اس میں ایڈ کیجئے گا، میں کافی کچھ بھول گیا تھا، اندر سے نہیں لکھ سکا، نہیں بتا سکا۔ آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا، آپ نے یہ سفر جو سیاسی اور سماجی جو سفر تھا آپ کا، یہ کیسا رہا، اور آپ نے کس طرح سے اس کو طے کیا؟ الحمدللہ میرا ہر سفر جو ہے وہ بہت ہی سکسیسفل رہا ہے، انتہائی کامیاب رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی میں نے کرنا چاہا، اللہ نے مجھے اس کام کو کرنے کی مہلت بھی دی، اور اس کو کامیابی سے ہمکنار بھی کیا، اور جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے حاصل کیے۔ تو بے شمار کام ایسے ہیں جو آپ ان کو اوپن نہیں کرتے، وہ کام آپ دکھانے کے لیے نہیں ہوتے، دکھاوا نہیں ہوتا، وہ آپ نے کام کرنا ہوتے ہیں۔ اور میں نے زندگی میں سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر وہ موقع عطا کیا ہے جس کی میں نے اللہ سے تمنا کی۔ میرے پاک پروردگار کا بے حد کرم ہے، بے حد اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے یہاں پہ کاموں کی میں ایک علاقہ میں نام بھی بتاؤں تو میرے خیال میں بہت سے لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم نے کوشش کی یہاں پہ جو خواتین تھیں، آج سے میں 30 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں، تو یہاں پہ یہ تھا کہ اجارہ داری تھی ذمہ داروں کی، کھیتوں میں کام لڑکیاں کرتی تھیں اور ان کی اجارہ داری رہتی تھی، اور ایک یہاں کا ایسا علاقہ بھی تھا جہاں پہ گھروں کی دیواریں نہیں تھیں، صرف پیچھے کمرے بنے ہوئے تھے اور آگے سین تھا اور گلی گزرتی تھی۔
اور کسی کسی کے گھر میں نلکا ہوتا تھا، کسی کسی کے گھر میں واش روم کا تصور بھی نہیں تھا. تو لوگ جو ہے نا وہ واش روم کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے. تو میں نے وہاں پہ کچھ اپنی دوستوں کے ساتھ ہم نے مل کے پروگرام بنایا کہ ہم یہاں پہ نا بچیوں کو کچھ ایسا کام دیں کہ وہ مستقل طور پہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کام کریں. ان کو کھیتوں میں جو ہے نا وہاں جا کے زیادہ جو ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ نہ کرنا پڑے. جو اولڈ ایج ہے یا درمیانی عمر کی خواتین ہیں وہ کام کریں کھیتوں میں، لیکن جو جوان بچی ہیں وہ کم از کم گھروں میں بیٹھ کے کام کریں. تو اس کے لیے ہم نے فٹ بال سے ٹیچنگ سینٹر بنائے. کاموں کی میں 5 ورکرز میں نے جو چوز کیے. یہاں پہ ہم نے 5 مختلف علاقوں میں ہم نے فری ٹریننگ سینٹر بنائے اور اس میں ہم نے اعزازیہ دیا 1500 روپیہ پر منتھ. اس وقت 40 روپے ملتی تھی ایک دن کا نا مزدوری ملتی تھی خواتین کو کام کرنے کی کھیتوں میں. آپ تو جی اب آپ نے بات کرنی ہے کیونکہ وہ اسی طرح سے آپ نے بات جی. تو وہ انہوں نے نا ہم نے خواتین کو ہم نے یہ کہا کہ آپ کو 40 روپے ملتے ہیں، ہم آپ کو 50 روپے پر ڈے دیں گے اور آپ ہمارے پاس آ کے ہم سے کام سیکھیں آپ کے علاقے میں. ہم نے ان کو ان کے علاقے میں سینٹر بنا کے دیے. وہاں پہ ان کو کام سکھایا اور مٹیریل بھی خود سے دیا، کاریگر بھی خود سے دیے. اور پھر ان کو 3 مہینے کے بعد ہم نے ان کو ان کے گھروں میں کام دینا شروع کر دیا. اور سب سے پہلے جو ہم نے ان کو پہلا بونس دیا تھا نا وہ دیا تھا کہ وہ تمام جن خواتین کے گھروں میں دیواریں نہیں ہیں تو ہم نے ان کو باہر کا دروازہ اور دیواریں بنوائیں. اور پھر اگلے 6 ماہ کے بعد ہم نے ان کو واش روم اور پانی کی موٹریں لگوا کے دیں، نلکے ان کو لگوا کے دیے. تو اس طرح کے کام جو تھے وہ ہم نے شروع کیے اور الحمدللہ وہ ہمارے کامیاب ہوئے کام. اور اس میں جو سب سے بڑا جو ہاتھ تھا نا وہ یہاں پہ ہمارے مقامی جو رہنما تھے چودھری شمشاد احمد خان. سب سے پہلے میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے کہا خان صاحب یہ علاقہ جو ہے اتنا پسماندہ ہے اور یہاں پہ اتنی بری حالت ہے تو میں وہاں پہ جا کے کام کرنا چاہ رہی ہوں. اور انہوں نے بہت تعاون کیا، انہوں نے بہت زیادہ تعاون کیا. اور ان کے جو رفقا کار تھے جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت تعاون کیا کہ خواتین یہاں پہ کام کر رہی ہیں. ہمیں ہر طرح سے سہولت فراہم کی گئی اور ہم نے سیالکوٹ کی مختلف کمپنیوں سے رابطے کر کے ہم نے ان سے ILO سے سینٹر منظور کروائے تھے ہم نے. اور ہم نے وہاں 2000 تک ہمارے فٹ بال ڈیلی سٹیٹ ہوتے تھے. الحمدللہ ہم نے بہت کامیاب کام ہوا ہمارا. ماشاءاللہ یہ 30 سال پرانی بات آپ بتا رہے ہیں جی. ماشاءاللہ سے اور بندے کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں ویسے کچھ بہت زیادہ بول نہیں سکتا. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے سورج کو چراغ دکھانا ہے کہ جناب میرے پاس بھی روشنی ہے. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آج ہم نے یہ جو پہلا قدم اٹھایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی اور صحت والی زندگی عطا فرمائے. آپ سے انشاءاللہ ہم مسلسل جو ہے وہ سیکھتے رہیں گے، بات چیت چلتی رہے گی انشاءاللہ. ہمارے ذرا سبسکرائبرز کو آپ بتا دیں کہ ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب کریں. آپ دعا بھی کریں تو وہ زیادہ سبسکرائبر ہو جائیں. جتنے زیادہ لوگ سنیں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ علم پھیلے گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ کوئی بھی اچھی بات یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ سننا چاہتے ہوں زندگی کو سنوارنے کے لیے، حوصلہ بڑھانے کے لیے، وہ لوگ جو اپنی کام سے مایوس ہو چکے ہوئے ہیں، جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یا حالات ایسے ہیں کہ ہمارا جو کام ہے نا ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا وہ کام ہوتا نہیں ہے، تو وہ اپنے ذہن سے یہ نکال دیں. انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقوں میں اس کو افضل بنایا ہے اور یہی اس کی خوبی ہے کہ یہ ہر مشکل پہ قابو پا لیتا ہے. لیکن اس ہمت نہیں ہارنی چاہیے
اور اگر آپ ہمت ہار جائیں گے کسی بھی کام میں، اگر آپ ہمت ہار گئے تو وہ کام پھر آپ کا وہ یہ نہیں ہوگا آپ ناکام نہیں ہوئے، آپ ہمت ہارے۔ ناکامی اور چیز ہے اور ہمت ہارنا اور چیز ہے۔ آپ کوشش کر کے اگر وہ کام نہیں کر سکے تو آپ پھر بھی کامیاب ہیں، کیوں کہ آپ نے کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ صرف کوشش کرنا لگایا ہے، اس کا رزلٹ جو ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر بچے کو میں کہوں گی، ہر نوجوان کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے اندر ایک جذبہ جو ہے اس کو زندہ رکھیں، جس بھی فیلڈ میں ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ اپنا کام کرنے کا جذبہ زندہ رکھیں اور آپ نے مخلصانہ طریقے سے اس کام کو کرنا ہے۔ جب آپ وہ کام کریں گے تو آپ کا کام جو ہے وہی آپ کی پہچان بن جائے گا۔ میرا یہی پیغام ہے آج کے لیے۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔